آج کا ہمارا موضوع ہے خوف خدا کی فضیلت۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی اور یہ جاننا چاہیں گی کہ خوف خدا کی فضیلت اور اس کا قرآن و حدیث میں کیا ارشادات ملتے ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشیت کیا ہے، خوف کیا ہے، جس کی فضیلت پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی بچے کے ہاتھ میں تیز دھار والی چھری دیکھتے ہیں اور وہ کوئی پھل کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دل ڈرتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ پر لگا دے گا، اندیشہ سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک خوف سا کہتے ہیں کہ جو آنے والی بات کے اندیشے سے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کی نسبت ادھر ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں، خوف خدا یا خشیت الہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب کی وہ کیفیت جس میں انسان اللہ کی عظمتوں سے آگاہ ہوتے ہوئے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، میں کچھ ایسا کروں کہ جس سے میں اور اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اور دیکھیں، جسے علم عطا ہوتا ہے، جسے معرفت عطا ہوتی ہے، آگہی عطا ہوتی ہے، جو اس کی عظمتوں سے جتنا زیادہ واقف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ڈرتا ہے۔ ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام راتوں کو روتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اولیاء عظام، جتنی اللہ کی عظمتوں کی معرفت عطا ہوتی ہے اتنے ہی دل کو خشیت عطا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خشیت کا لفظ استعمال ہوا، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ وہ جن کے پاس علم ہے وہی تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں خشیت کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم یہن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد میں تڑپ اٹھیں۔ اب یہاں بھی خشیت کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ اب یہاں خافہ کا لفظ استعمال ہوا کہ خوف خدا سے لرزتا ہے، ڈرتا ہے اس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کہ وہ بے نیاز ذات، کہاں میں اور کہاں وہ، کہاں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اس کی حضور سجدہ ریزیہ کرنا، میری تو یہ مجال ہی نہیں میں اس کی عبادت کا حق ادا کر سکوں۔ تو اس طرح سے جب مزاج میں اور طبیعت میں اس کی معرفت آتی ہے تو وہ خوف ایک آتا ہے، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ پھر ایک اور لفظ جو استعمال ہوتا ہے تقویٰ کا، اتقاء سے، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا حق ہے۔ تو یہ جو ڈرنے کا حق ہے یہ کیا ہے کہ اپنے ہر عمل پر اپنا احتساب کرنا، اپنی ہر بات پہ اپنا احتساب کرنا کہ ہمارا قول، فعل، عمل، ہماری ہر حرکت، ہمارے کردار کی ہر جہت جو ہے وہ اس خشیت الہی کی روشنی میں ہو۔ گویا ہر نیکی، ہر عبادت کی اصل اور بنیاد پر آپ چلے جائیں تو وہ خشیت الہیہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا صابن ہے کہ جس سے میل اتر جاتی ہے، یہ ایک ایسا سورج ہے کہ جو دل کی ظلمتوں کو دور کر دیتا ہے، اور ظلمتیں دور ہوتی ہیں تو روشنی آتی ہے، نور آتا ہے۔ تو یہ خشیت ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ کہ جس میں اللہ کی خشیت سے آنسو بہتے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی خاطر رات کو جو پہرا دیتے ہوئے جاگتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بکثرت رونا محبوبیت کبریٰ کے اس مقام پر ہے، مگر اس کے باوجود اتنا گریہ کرنا، اتنا قیام کرنا کہ ایک مرتبہ آپ اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے ہیں اور آپ روئے جا رہے ہیں کہ ان تعذبک فانہم عبادک، کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس کی تلاوت فرماتے اور پھر فرماتے ہیں اللہم امتی، اے اللہ میری امت، میری امت۔ آپ اتنا قیام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے، اتنا نہ کھڑا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری طبیعت پر، مزاج پر کچھ گراں نہ گزرے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا نصف اب انقص، آدھی رات کو یا اس سے بھی کم، جتنی آپ کی طبیعت چاہے
اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز اللہ کی رضا کی طلبگار رہتی ہے، سبحان اور اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہمیں تیری خوشی سبحان اللہ. اور یقیناً ناظرین ایسا ہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ حکمت کا سرچشمہ جو ہے وہ خوف خدا ہے. بریک سے ناظرین واپس آتے ہیں، ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام ماہ رمضان اور خواتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی آپ کو پروگرام ماہ رمضان اور خواتین میں. اور ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے خوف خدا کی فضیلت. اور زرمینہ آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ خوف خدا ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، تو اس پر رہنمائی فرمائیے گا. کیا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 22 رمضان المبارک اور بہت ہی عمدہ موضوع خوف خدا. خوف خدا ایک ایسا قیمتی سرمایہ حیات ہے جو بندہ مومن کی زندگی کو 4 چاند لگا دیتا ہے. یہ عظیم لوگوں کے اخلاق کا بنیادی وصف رہا ہے. اچھا، AR/QTV کا خاصا ہے ہمیشہ ایسے اچھے اور عمدہ موضوعات ترتیب دینا کہ ہم سب سیکھ سکیں، سمجھ سکیں. فار ایگزامپل آج کا ٹاپک خوف خدا، کہ ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، محاسبہ کریں کہ یہ ایکچولی ہے کیا، اور اس کے بعد یہ ہماری سیرت و کردار میں موجود ہے یا نہیں، تاکہ اپنے سیرت و کردار کو نکھار کر، بنا کر اور قیمتی بنا سکیں اور دنیا کے لیے ایک بہترین مثال بن سکیں اور قرب الہی کی دولت سے مالا مال ہو جائیں. اچھا، جب ہم دنیاوی طور پہ بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی جانور ہم پہ اٹیک نہ کرے یا گرم پانی سے، گرم چیز سے ہمارا ہاتھ نہ چھو جائے، تو دنیاوی خوف، یا کوئی ظالم جابر حکمران ہے یا کوئی شخص ہے تو دنیاوی طور پر کوئی خوف مسلط ہوتا ہے تو انسان اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت انسان کو اتنا ہی قرب الہی کی دولت سے مالا مال کر دیتی ہے اور انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنی سیرت و کردار کو نکھارتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایسے ہی لوگ جو نفسانی خواہشات سے باز آتے ہیں اور ان کے اندر یہ محاسبہ کی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے، تو ان کی زندگی کا ہر عمل خالصاً لوجہ اللہ ہو جایا کرتا ہے کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور انہی کے لیے پھر بشارت دی گئی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اچھا، دنیا میں 2 جنتوں کی بشارت دی گئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو وسعتیں ہیں یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ زمین و آسمان کے برابر ہے یا اس سے بھی بڑھ کے ہیں. اچھا، آپ نے ایمانی تقاضوں کے تعلق سے بات کی ہے، تو بندہ مومن سب سے پہلے تو اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے دل میں، پھر اپنا محاسبہ کرنا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا کہ مجھے جواب دہ ہونا ہے، اور اللہ کے حضور اپنے ہر عمل کا جواب دینے کے لیے وہ خود کو تیار کرتا ہے اور ہر عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتے ہوئے سارے احکامات کی بجا آوری کا اہتمام کرتا ہے اور حیا کرتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام مجھ سے سرزد نہ ہونے پائے. کیونکہ دیکھیں ہر نیکی کی بنیاد خوف الہی ہے. ہر نیکی کی بنیاد خوف الہی اس طرح سے ہے کہ ہر نیکی خوف الہی کی وجہ ہی سے تو معرض وجود میں آتی ہے، اور محب یا جو عاشق ہے اس کو تو یہی خوف ہوتا ہے نا میرا محبوب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس کے ایمانی تقاضے اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں کہ عبد مقام ابدیت پر تب فائز ہوتا ہے جب اس کے قلب و روح میں خشیت الہی کا نور سماتا چلا جاتا ہے. کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء، یہ ملی جلی کیفیت کا نام ہے نا، خوف اور امید کے درمیان. اس کا یہ بھی یقین ہوتا ہے ڈیفینیٹلی کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ وہ قہار ہے، جبار ہے، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل مجھ سے سرزد نہ ہونے پائے. اور پھر وہ ساری زندگی جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کا اہتمام کرتا ہے تو بینیفٹس اور ثمرات اس کی سیرت سے بھی ظاہر. برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی تو ٹپک کے باہر آئے گا، تو پھر اس کی آنکھ ناجائز نہیں دیکھتی، قدم ناجائز کی طرف نہیں بڑھتے، دل میں ذکر خدا، محبت خدا، خوف خدا جاگزی ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہاں میں اختصار کے ساتھ کوٹ کروں گی کہ علماء کرام کہتے ہیں، کیونکہ یہ قلبی فیلنگ ہے نا، ہاؤ ڈو وی نو کہ ہمارے اندر خوف خدا ہے یا نہیں ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ شخص علم دین سیکھتا ہوا نظر آئے گا، اچھی صحبتوں میں بیٹھے گا، گناہوں کی معرفت حاصل کرے گا، خدا نخواستہ کوئی غلطی یا کوئی ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوگا. اور ایک اور بھی بات یہاں کہنا چاہوں گی کہ کسی اسکالر کا بیان سن کے یا کسی آیت کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے جو اشک رواں ہو جاتے ہیں، اٹس اے گڈ تھنگ، لیکن وہ ایک عارضی فیلنگ ہے. ہمیں دائمی جو خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ہم نے ذرا بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دکھا دی جائے گی، ذرا بھی برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی. کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء، اور خوف خدا سے نکلنے والے جو آنسو ہیں وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ گرتے تو باہر ہیں لیکن ہمارے باطن کی تطہیر کا سامان کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اولیاء
اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو غم اور کوئی خوف نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ شکریہ مائلہ۔ دیکھیں خشیت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو 3 درجے پائے جاتے ہیں لوگوں کو، کس میں جو پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، جن کے اندر خوف خدا اتنا نہیں ہے، ان کے سامنے اگر کوئی ایسے واقعات کا ذکر آئے تو تھوڑی ایسے بدن میں جھرجھری سی محسوس ہوگی، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر غفلت کا شکار ہو کے پھر دنیا میں مصروف ہو جائیں گے۔ اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن میں خشیت ہے، اس کے درجے۔ ایک تو وہ ہیں جو بالکل ہی اللہ کو بلائے ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہی۔ دوسرے وہ جو معتدل جگہ پر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو چونکہ خشیت کا اظہار ہی کس سے ہو رہا ہے؟ آپ کے اعمال سے، آپ کے کردار سے، آپ کیا کام کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں کتنا خوف خدا ہے۔ تیسرا درجہ جو قوی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس بے نیاز سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی نیاز بندی دکھاتے ہیں کہ دنیا سے بے نیاز ہوتے جاتے ہیں۔ یہ جو دنیا سے بے نیازی ہے نا، یہ دنیا کے خوف سے خود کو آزاد کر لینا ہے۔ ہم جب خوف کی بات کریں تو ایک ہے دنیا والوں کا خوف نا جو دلوں پر طاری ہے، ایک ہے اس اللہ سے ایسی محبت کہ مجھ سے منہ نہ پھیر لے، مجھ سے نگاہیں نہ ہٹیں، اس کی رحمت کی نگاہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ تو یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے نا۔ پھر اس کی سوچ بھی پاکیزہ ہے، صرف عمل ہی نہیں۔ کچھ تو ظاہر کو پالش کرتے رہتے ہیں نا، میں ظاہر میں نیک نظر آؤں، متقی نظر آؤں۔ کچھ ہیں جو محنت زیادہ اپنے باطن پر کرتے ہیں، پھر ان کا باطن روشن اور منور ہوتا ہے۔ سورج نکل آئے تو بتانا نہیں پڑتا کہ سورج، وہ اپنا آپ بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعینے ہی جس کے اندر خشیت ہو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی یہ ڈرتا ہے اللہ سے۔ اللہ نے یہ جو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کا لفظ جو ہے تنبیہ کر رہا ہے، آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، جان لو، غور سے سنو بات۔ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اب انسان جب چاہتا کیا، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اسے خوشی بھی ملے اور وہ غم سے نکل جائے۔ اب دنیا میں دنیا دار لوگ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، میرا نقصان نہ ہو جائے، میرا مال نہ چلا جائے، کچھ چور اچکے نہ لے جائے، ادھر سے جو پیچھے کچھ گزری ہے اس پر ہائے ہائے کرتے رہیں گے، ہائے غم، ہائے یہ ہو گیا، فلاں مال چلا گیا، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا۔ تو اللہ کے دوست وہ ہیں جو ماضی اور مستقبل سے بے نیاز ہو گئے۔ اب غور کریں تو ہم طواف بھی کرتے ہیں نا تو اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں۔ یہ اینٹی کلاک وائز کیا ہے؟ ٹائم اور سپیس سے باہر آؤ۔ ایک صوفی، ایک مومن، ایک کلندر، وہ حقیقت میں درویش ہے کہ جو اس سے اتصال میں ان چیزوں سے باہر نکل آتا ہے، ماورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ پھر آپ دیکھیں تو اولیاء سے بھی بڑا درجہ ہے صحابہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا گردن نیچے تک جھکائے ہوئے، خشوع و خضوع کی ایک کیفیت ہے نا، خشیت سے بنتی ہے۔ فرمایا خشیت گردنوں کے جھکانے میں نہیں، دلوں کی کیفیت کا نام ہے۔ انبیاء کو دیکھیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اس قدر رونا، گریہ کرنا کہ قیامت کا ذکر آ جاتا ہے تو باہر نکل جاتے ہیں، روتے روتے آنکھ نشان پڑ گئے چہرے مبارک پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جسے جتنی معرفت مل رہی ہے وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ تو اللہ کے دوستوں کی پچھتاتے ہیں، وہ لمحے موجود کو اور بہتر اور کمال تک لے جانے کی سٹرگل میں لگے رہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے اور قریب ہو جاؤں، اور قریب۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی آپ کو پروگرام ماہ رمضان اور خواتین میں۔ اور ناظرین، آج ہماری گفتگو جاری ہے خوف خدا کی،
فضیلت کے تعلق سے. زرمینہ آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ اولیاء کرام جو تھے وہ اللہ سے کس قدر ڈرتے تھے اور ان کے اندر جو ہے خوف خدا کی، خشیت کی کیا کیفیات ہوا کرتی تھیں؟ بہت پیارا سوال کیا آپ نے. بالکل اولیاء کرام کی جب ہم حیات مبارکہ کے حوالے سے اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کے دل خشیت الہی، خوف الہی سے مکمل طور پر ان کے قلوب مزین اور آراستہ نظر آتے ہیں. اور کتنا پیارا بیان کیا گیا نا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو میں پڑھ رہی تھی کہ صوفیہ کرام باقاعدہ اس کی میڈیٹیشن کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ از واچنگ اس، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اٹس اے موٹیویشنل فورس جو آپ کو دیگر نیکیوں کی جانب بھی موٹیویٹ کرتی ہے. اور آپ کی جو حیا ہے یا جو آپ کا وقار ہے نا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ مجھے سرخرو رہنا ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے، اس میں اضافہ، وہ گروم ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ پالش ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کسی نے روایت اس حوالے سے بڑی خوبصورت دی ہے کہ آپ حرمین طیبین میں ہیں اور وہاں پہ منہ پر کپڑا ڈالے اللہ رب العزت کی حضور گریا کر رہے ہیں. خوف الہی سے کس قدر آپ کا جو قلب ہے وہ مزین نظر آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ رب العزت جو آنے والے لوگ ہیں میرے گناہوں کے وبال کی وجہ سے ان کو اپنی رحمت سے محروم نہ کر دینا. اور جب کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں جن کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں. تو ہمیں تو بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے. محمد بن فتح حربی بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادت کیا کرتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے اور اس قدر طویل ان کی وہ اسٹرگل بند ہونا شروع ہو جاتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور خشیت الہی کے جذبے سے مزین ہو کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا تبارک و تعالیٰ مجھے اور گروم فرما، پالش فرما کہ میں قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیری بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اس دعا کو منظوم بھی کیا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. کہ روز محشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے ایسے اعمال ہوں کہ ہمیں پشیمان اور پریشان نہ ہونا پڑے. پھر امام جعفر صادق کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی اور امام زین العابدین دونوں کے حوالے سے ملتا جلتا واقعہ ہے کہ آپ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں آپ کے رفقا بھی ساتھ ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. اتنا خوبصورت وہ نورانی ماحول. اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی تکبیر پڑھیے تو آپ فرماتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہاں سے لا لبیک کی صدا نہ آ جائے. تو آپ وہ ہیں جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی عبادت پر سجدے بھی ناز کیا کرتے ہیں اور جن کے اسٹوڈنٹس میں امام ابو حنیفہ جیسی عظیم شخصیات ہیں. اور امام ابو حنیفہ دن بھر آپ اصول فقہ حدیث تفسیر کی تعلیم دیا کرتے اور پنکچویلٹی سے اپنی عبادات، اپنی جو نمازیں ان کا اہتمام کیا کرتے تھے مسجد میں. اور رات کو مسجد کے ایک کونے میں آپ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، گریہ گزاری کرتے ہیں، خشیت الہی کے جوہر سے آراستہ ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے امام ابو حنیفہ کو بخش دیا تو یہ آپ کا فضل ہوگا، احسان ہوگا. اسی طرح کے واقعات ہم پڑھتے ہیں ابراہیم بن ادم کے حوالے سے بھی، خواجہ حسن بصری کے حوالے سے، حضرت رابعہ بصری کے حوالے سے. اور یہاں میں ضرور کوٹ کروں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے تو اس کا قلب خشیت الہی کے جوہر سے آراستہ ہو جاتا اور وہ زاروں قطار روتا. ایک دن وہ نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے سینہ اقدس سے لگایا. جب اس کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کس قدر خوف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تدفین کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت کے خوف نے اس کے قلب کو پارا پارا کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی روشنی ہمیں بھی عطا فرمائے. ہم دنیا میں فی زمانہ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو فیملی کا خوف ہوتا ہے، لوگوں کا خوف ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آپ کے خلاف ہے، لیکن آپ کا دل بھی خشیت الہی کے جوہر سے آراستہ ہونا چاہیے اور اخلاص نیت ہونا چاہیے آپ کے اندر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ڈیفینیٹلی اپنے قلب کو خوف الہی سے مزین کرنا ہے. دوسروں کا احترام ضرور کریں لیکن خوف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھیں کہ درس یہ کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر فی زمانہ جو اکثریت ہے وہ خوف خدا سے دور ہے، تو اس پر رہنمائی فرمائیے گا کہ خوف خدا کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ مائلہ.
دیکھیے ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں نا تو لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے. نفی پہلے ہے، اثبات بعد میں ہے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو پہلے تو وہ اسباب، وہ محرکات جو ہمارے دلوں کو سخت کر رہے ہیں ان کو خود سے دور کیجئے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ ہم ظلم کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، ہم عبادات کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم میں حیا نہیں رہی، ہم دنیا کی چاہت سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری لمبی لمبی امیدیں ہیں. توبہ کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں تھوڑا عمر اور گزر جائے، بڑھاپا آ جائے پھر توبہ کر لیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو خشیت نہیں آنے دیتی. تو جتنا ہمیں آگہی ملتی ہے کہ یہی خشیت تو دوزخ سے بچانے والی ہے، یہی اللہ کا خوف تو جنت میں لے جانے والا ہے، یہی اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان کا کردار اور عمل درست ہوتا چلا جاتا ہے. اب جب یہ خواہش آ جائے کہ ہاں مجھے بھی یہ دولت چاہیے، یہ بڑی دولت ہے، یہ نور ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فزیکلی آپ جا کے آپ پیسوں سے خرید لیں. نہیں، یہ تو ایک قلب کی کیفیت ہے جس کے لیے مجاہدوں کی، ریاضتوں کی ضرورت پڑتی ہے. جو ظاہراً صوفیاء نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. دیکھیے صوفیاء کا اصول ہی یہ رہا، قلت طعام، قلت کلام، قلت منام. معدے میں جب آپ زیادہ چیزیں ٹھونس ٹھونس کے ڈالتے ہیں نا، پیٹ بھر جاتا ہے تو معدہ سخت ہو جاتا ہے. تو یہ جو مادے سے محبت ہے، معدے کی بھی سختی اور مادے کی بھی سختی دلوں کو سخت بنا دیتی ہے. تو بھوکا رہیں کسی دن، یا آپ روزے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے تو نفس ایک مغلوب ہوا ہوتا ہے. یہ وہ لمحے ہیں کہ جب ان لمحوں میں آپ دھیان دیں، آپ ایسے واقعات پڑھیں بزرگوں کے، انبیاء کے، اور خاص طور پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آیات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ سے آنسو بہنے لگے. آپ خود بھی پڑھتے ہیں قرآن پاک اور آپ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود سے مجھے سناؤ، تو سنتے بھی ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور کبھی کبھار بیٹھ کر ایک غور سے سننا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم. آپ بچوں سے پیار کرنے والے ہوں، یتیم بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والے ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کی سختی کو دور کرتی ہیں. پھر اللہ نے علامت بتائی ہے ان لوگوں کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کوئی مہینے بعد ہی صحیح، کوئی 2 ماہ بعد ہی، کوئی ایک رات تو ایسی آئے جو اس کے حضور سجدہ ریزیوں میں گزرے، قیام میں گزرے. پھر اس کے بعد جب آپ اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو وہ خشیت کے نور سے دل منور ہوتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. زرمینہ میں چاہوں گی کہ کوئی شارٹ میسج آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو دے دیں. دیکھیے ہمیں اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، خود کا محاسبہ کرنا، کیونکہ یہ امر کے سیغے کے ساتھ آیا ہے نا کہ ہم نے خوف الہی کو زندگی کا خاصہ بنانا ہے، اپنی سیرت و کردار میں اس کو شامل کرنا ہے. اس کے بینیفٹس اتنے ہیں کہ انسان تکبر سے رک جاتا ہے، عاجزی اور انکساری اس کا معمول ہو جاتی ہے، ظلم اور گناہوں سے باز آتا چلا جاتا ہے. اور پھر سورہ حشر کی آیت 18 میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے آگے کے لیے، مفہوم ہے کہ کیا تیار کر کے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور اپنی سیرت و کردار کو خوف الہی سے آراستہ کرنا ہے. اور یہاں میں ضرور میسج دینا چاہوں گی، صحبت صالح ترا صالح کند. ہم کسی ٹریجک ماحول میں جاتے ہیں، فار دا ٹائم بینگ ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں. خوشی کے ماحول میں جائیں تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا جو قانون کی پاسداری کا خیال رکھتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہ پنکچویلٹی آتی چلی جاتی ہے. اسی لیے اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ اچھی صحبت کو اختیار کرتے ہیں وہ خشیت الہی کے جوہر سے بھی آراستہ ہوں گے. اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کا خاصہ بنتا چلا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہماری اعمال صالح سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتی ہے. نبی کا صدقہ ہے، کرم کا نزول ہے، یہ اس پاک مہینے کا اپنا معمول ہے. اور دل میں ہو گر عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمود، پھر سمجھ لو عبادت قبول ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یقیناً ناظرین یہی میں کہوں گی لاسٹ میں کہ زندگی جو ہے نا وہ ایک امتحان ہے، اور ہر انسان اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹتا ہے، اور لوٹے گا کس طریقے سے ناظرین؟ وہ اپنے اعمال کے سبب ہی اللہ تعالیٰ کو اپنا منہ دکھا سکے گا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. اور یہی ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، عائشہ آپ کا، اور ساتھ ہی زرمینہ اور حریہ فہیم آپ کا.